مورخہ 10 مارچ سن 2009 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام گجرانوالہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے دفاع صحابہ، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کائنات میں اندھیرا اصل ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ یہ جو اندھیرا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کائنات کی اصل چیز ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ روشنیاں جلائی ہیں۔ اللہ بھی اسے دور کرنے کے لیے سورج کو لے کر آتا ہے۔ سورج اللہ کا بھیجا ہوا ہے جہان کو روشن کرنے کے لیے۔ سورج نہ ہو تو یہ سارے کا سارا جہان گھپ اندھیرا ہے۔ ایک آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے: وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ میری نشانیوں میں سے یہ رات ہے جس کے اوپر میں دن کی کھال کو چڑھاتا ہوں، پھر جب میں کھال کو اتارتا ہوں تو اس کا اصل باہر آتا ہے اور تم سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ جانور کی کھال کو اتار دیا جائے تو جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس جہان کے اوپر روشنی کی سورج کی ایک کھال ہے، اللہ اس کو جب اتارتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو ہم سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اندھیرے کا دوسرا نام موت ہے۔ یہ سورج نہ نکلے تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اندھیرا چھا جائے گا، پھر اس کے لیے تو ہم یہ روشنیاں جلا لیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب سورج نہ نکلے تو یہ رات بڑی ظالم ہے، یہ ہمیں ٹھنڈا کرتی جائے گی، پھر جو درجہ حرارت ہے وہ 0 سے نیچے چلتا جائے گا، پھر اس کے نیچے جانے کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر یہ سارا جہان برف کی طرح جم جائے گا۔ کیا انسان، کیا شیر، کیا ہاتھی، کیا چیتے اور کیا جنات، ہر شے ایسے فریز ہو جائے گی۔ تو اندھیرا موت ہے، روشنی حیات ہے، اور اندھیرا بھی اللہ ہی بنایا ہے اور اجالے کو بھی اللہ ہی بنایا ہے۔ خلق السماء، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ وہی رب ہے جس نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی کو بھی بنایا ہے۔ جیسے اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے اور اس میں روشنی کو لایا جاتا ہے۔ روشنی نہ ہو تو ایک سمجھنے کا موت ہے، روشنی نہ ہو تو نظام، اگر ہم زندہ بھی رہیں تو نظام زندگی معطل ہے، کاروان زندگی چل نہیں سکتا۔ تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 نور رکھے ہیں، 2 نور۔ ایک آسمان پر ہے جو سورج، ایک جسم میں ہے وہ آنکھ ہے۔ یہ 2 نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ سورج کا نور ہو اور آنکھوں میں نور نہ ہو تو سورج بیکار ہے، آنکھوں میں نور ہو اور سورج میں نور نہ ہو تو آنکھیں بیکار ہیں۔ اس کائنات کی مشاہدے کے لیے، اس میں نفع اور نقصان دیکھنے کے لیے، اس میں اپنی ضروریات زندگی تک پہنچنے کے لیے یہ 2 روشنیاں اشد ضروری ہیں، ایک سورج کی، ایک آنکھ کی۔ ان دونوں میں سے ایک نہیں ہوگی تو ہمارا کاروان زندگی رک جائے۔
زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نور بنائے ہیں. یہ تو میں تمہیداً بات کر رہا تھا. ایسے میرے بھائیوں دل کی اصل بھی اندھیرا ہے، دلوں کی اصل بھی اندھیرا ہے، یہ بھی روشنی میں نہیں ہوتے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. نہ جاننا یہ دل کا اندھیرا ہے، جہالت یہ دل کا اندھیرا ہے. اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ میرے بندو جب تم ماں کے پیٹ سے آتے ہو تو تم بالکل نادان ہوتے ہو، تم کچھ نہیں جانتے، تو اسی کا نام اندھیرا ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. چھوٹا جاہل نہیں، بہت بڑا جاہل ہے. چھوٹا ظالم نہیں، بہت بڑا ظالم ہے. تو دو آیات سے اور بھی ہوں گی، میں صرف اس وقت دو آیات میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. یہ آیات بتلاتی ہیں کہ دل کی اصل بھی اندھیرا ہے، کہ اندھیروں میں ہے. اس کے اندر روشنی پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا زمین آسمان کے خلا میں روشنی کا پیدا کرنا ضروری ہے. اگر اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے نور کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ سورج کا نور ہو کر بھی انسان کو نظر کچھ نہیں آئے گا. تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کہ ان کی اصل بھی اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی دو نور بنائے ہیں. اس کے لیے بھی دو نور ہیں، ایک خود اللہ کا نور ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. یہ دو نور ضروری ہیں، اس کے بغیر دلوں کی دنیا سے اندھیرا رہے گا. اور جب دل اندھا ہوگا تو اسے زنا اور نکاح میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اسے شراب اور شربت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اسے ظلم اور عدل میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اسے گالی اور دعا میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اسے سود اور تجارت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اسے دیانت اور خیانت اور ہیرا پھیری میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. یہ اندھیرا جب دلوں پہ چھا جاتا ہے تو پھر انسان جانور ہوتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. کسی کو مار دیا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا گھر دبا لیا، کسی کی دکان دبا لی. یہ ہو رہا ہے اور آرام سے بیٹھ کے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، غلط سوچ کے سودا بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر کے سودا بیچ رہا ہے اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے سارا جہان کرتا ہے میں نے کیا تو کیا ہو گیا. یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کا دل اندھا ہے. ایک اور آیت لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اے میرے محبوب، انہیں بات جو نہیں سمجھ میں آ رہی وہ اس لیے نہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ دل کے اندھے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کا ایک پردہ پڑ چکا ہے، ان کے اندر روشنی جا نہیں رہی، جس کی وجہ سے انہیں نہ صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے نہ میرا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں. ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. یہ اللہ اپنے نور کی بتا ہے کہ پھر اللہ ساری کائنات کا روشن کرنے والا ہے اور اللہ اپنی ذات میں نور ہی نور ہے. معراج میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا. یہ اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ میں نے نور کو دیکھا. اللہ وہ کسی وقت میں ہم اسے لا نہیں سکتے اور اپنے الفاظ اور تعبیرات میں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری سوچ وچار سے اوپر، تخیل تصور سے اوپر ذات ہے. جیسے اس نے اپنے آپ کو بتایا ویسے ہم نے اس کو آگے بیان کیا، ویسے ہم اس پر ایمان لائے. اللہ لا الہ الا ہو، یہ خود اللہ کا تعارف، اللہ کے اپنی زبان سے اس کے اپنے کلام میں اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے، میں کیسا ہوں لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں کیسا ہوں الحی القیوم، میں قائم ہوں، میں قائم ہوں، میں اپنی
حیات کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں، اپنے قیام کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں. لا تأخذه سنة، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں. له ما في السماوات وما في الأرض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر نہیں سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی اور حال اور مستقبل سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہونے سے پہلے ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہونے کے وقت دیکھتا ہے، جیسے ہونے کے بعد دیکھتا ہے. نہ ماضی اس سے چھپاتا ہے، نہ حال اس سے اجاگر کرتا ہے، نہ مستقبل کے اندھیروں سے کوئی چیز اس کے آنکھوں سے چھپتی ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کا علم لامحدود ہے، جتنا جس کو چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. ولا يؤوده حفظهما، اس نظام کے چلانے، اس کی حفاظت میں وہ تھکتا نہیں ہے. وهو العلی العظیم، بلند بھی بہت ہے، عظیم بھی بہت ہے. یہ اللہ کا تعارف، اللہ کی زبان، اللہ کا کلام. حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، جب میں اللہ سے، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. نماز اللہ سے ہم کلام ہے. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے. تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ وہ نور ہے جس سے دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. اللہ وہ نور ہے جس سے اندر کی ساری غفلتیں دور ہوتی ہیں. اللہ وہ نور ہے جس کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق نظر آتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق نظر آتا ہے، نکاح اور زنا میں فرق نظر آتا ہے. لیکن یہ نور اس وقت نفع دیتا ہے جب اس کے ساتھ نور نبوت ملے، جب اس کے ساتھ نور نبوت ملے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب ایک نور اور آیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور ہے، وہ آپ کے علم کا نور ہے، وہ آپ کے سینے کا نور ہے، وہ آپ کی نبوت کا نور ہے. یہ دو نور جب ملے تو تب اور جا کر ان کا عکس دلوں پر پڑا تو دل کے اندھیرے وہ روشنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور انسانوں کو حق اور باطل میں تمیز نظر آنے لگی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کا نظام بنا دیا ہے. وہ چل رہا ہے. اللہ نے انسانیت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 1,24,000 نبیوں کا نظام چلایا. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آج آپ کی پیدائش کا دن ہے، گزر گیا، کیونکہ شریعت میں اور اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. تو کیلنڈر کے مطابق ہم 13 ربیع الاول میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس والقمر دائبين والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے کہا چاند بھی میرا ہے، سورج بھی میرا ہے. چاند سے کیلنڈر بناؤ وہ بھی اللہ کا نظام ہے، سورج سے کیلنڈر بناؤ وہ بھی اللہ کا ہی نظام ہے. نہ یہ عیسائیوں کا ہے نہ یہ مسلمانوں کا ہے، دونوں نظام اللہ نے بنائے. ایک مسلمانوں نے منتخب کر لیا، ایک غیر مسلم نے منتخب کر لیا. جو مسلمانوں نے منتخب کیا ہے یہ بہت پائیدار ہے، یہ کہیں ناکام نہیں ہوتا. جو سورج کا کیلنڈر ہے وہ جنوب اور شمال میں جا کر فیل ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے سورج نظر نہیں آتا اور 6 مہینے اتنا نظر آتا ہے کہ رات نہیں آتی، تو وہاں یہ کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. لیکن چاند وہاں بھی اپنے نظام سے نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. تو اسلامی کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے، لیکن شمسی کیلنڈر ساؤتھ اور نارتھ پول کے اوپر جا کے فیل ہو جاتا ہے، نہیں چل سکتا. باقی ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے. تو اسلامی کیلنڈر کے مطابق اب 13 تاریخ شروع ہو چکی ہے، لیکن شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی 12 ہی چل رہی ہے. وہ رات 12 بجے کے بعد جا کر 13 شروع ہو جائے گی. تو آج وہ دن ہے، آج سے کوئی 1438 سال پہلے 571 عیسوی 22 اپریل 571 عیسوی بروز تیر، یہ انگریزی تاریخ ہے. ہماری ہندی تاریخ 1 جیٹھ